کامران خان، چٹھا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، فارم 45 کا ہی اگر جائزہ لے لیں تو اصل رزلٹ سامنے آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں یہ کی جا رہی تھی کہ فارم 45 کی حد تک ٹھیک ہے، جو آر اوز ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں، فارم 47 میں دھاندلی کی گئی ہے، وہ چینجنگز کی گئی ہیں، یہ ان کے بیان سے بھی اب یہ بات سامنے آ گئی ہے. بالکل، جو آبزرورز کی رپورٹ آئی تھی اور جو شکایات آئی تھیں وہ یہی آئی تھیں کہ فارم 45 جو تھے، جو کہ پریزائڈنگ افسران نے تیار کیے تھے، وہ تو ٹھیک تھے، لیکن ان کی جب گنتی کی گئی ہے اور یہ گنتی جب ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر میں ہوئی ہے تو وہاں آر او کے دفاتر میں جو ہے وہ آبزرورز کو بھی ایکسیس نہیں دی گئی، وہاں پر میڈیا کی ایکسیس بھی نہیں تھی، اور جو شکایات آئی تھیں وہ یہی تھیں کہ امیدواروں کو اور ان کے ایجنٹوں کو اس آر او کے دفاتر میں ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور وہاں جو کنسولیڈیشن آف ریزلٹس کا عمل ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، وہاں پر قواعد کی پاسداری نہیں کی جا رہی، اس لیے کہ وہاں پر یہ کام جو ہے یعنی آر او کے دفاتر میں جو فائنل گنتی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر فارم 47 اور فارم 49 مرتب کیا جاتا ہے، یہ کام جو ہے وہ شفاف نہیں ہوا. تو اسی لیے یہ کمشنر راولپنڈی نے، جنہوں نے کہ اب استعفیٰ دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف فارم 45 جو ہے ان کی گنتی صحیح انداز میں مرتب کر لیں تو نئے الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو اصل حقائق ہے رزلٹ سے متعلق وہ سامنے آ سکیں گے. انہوں نے تو یہ کہا کہ جعلی مہریں لگائی گئی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھرپور جو جال سازی ہوئی ہے اور جو بددیانتی کی گئی اس انتخابی عمل میں اس کی نشاندہی کی ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ عام طور پر تو جو دھاندلی کے الزامات ہیں یہ ہر طرف سے آتے ہیں، ہر امیدوار جو ہار جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس کے جو ثبوت دینے ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اقبال جرم ایک طرح کا آیا ہے، یہ ایک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو کہ ایک ڈویژن کا کمشنر ہے اس کی جانب سے آئے ہیں، جس کے ماتحت تمام آر اوز جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور آر اوز کے ماتحت جو ہیں وہ پریزائڈنگ افسران، پورا انتخابی عملہ جو ہے وہ کام کر رہا تھا. تو انہوں نے صرف اپنی بات کی ہے، بلکہ اپنے جو ماتحت آر اوز ہیں ان کو بھی یہ بتایا ہے کہ وہ بھی ان کے کہنے پہ یہ ملوث رہے ہیں اس جال سازی میں. اور یہ اس طرح کا، اور یہ عمل جو ہے یہ صرف کسی ایک کانسٹیچوئنسی کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک انتخابی حلقے کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورا راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، مری پورا ایک ڈویژن ہے جہاں کی نشستیں ہیں، جن کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ 13 ایم این ایز ایسے ہیں جو کہ جیتے ہوئے تھے، انہیں ہم نے ہروا دیا. اور یہ لیڈ تھی ایک باقاعدہ 50-50 اور 70-70 ہزار کی لیڈ سے کوئی جیت رہا تھا تو اس کو ہروایا گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے اوپر دیکھیے انہوں نے خاص طور پہ یہ جو کہا کہ میں نے تو اس حد تک بدل ہو کر خودکشی کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں حرام کی موت مروں. انہوں نے کہا کہ جی اب میں اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے اوپر مقدمہ چلایا جائے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں پھانسی دے دی جائے. لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس میں دیگر لوگ ملوث ہیں، جس میں کہ الیکشن کمیشن ہے اور باقی جو ہیں ان کو بھی، جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی اس جو کہ ذمہ داران کی اگر بات کی جائے تو آبویسلی جو آر اوز تھے وہ تو رپورٹ کر رہے تھے ڈی آر او کو. اب ڈی آر او کو اصل احکامات یا ہدایات کہاں سے آ رہی تھیں، اس بارے میں کچھ انہوں نے بتایا؟ جی دیکھیے، نہیں یہ انہوں نے اشارہ یا سچ کوئی نہیں، انہوں نے جو اپنے ماتحت جو ان سے غلطی سرزد ہوئی اور جو ان کے اوپر دباؤ آیا اور جو انہوں نے جس کے لیے انہوں نے اور ان کے ماتحت جو ریٹرننگ افسران تھے پورے ڈویژن میں ان کو غلط کام کرنے پر مجبور کیا گیا، اس دھاندلی کے لیے مجبور کیا گیا، یہ والا انہوں نے اس کا اقبال جرم ضرور کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ ایز سچ کوئی پن پوائنٹ نہیں کیا کہ ان کو یہ غلط کام کرنے کے احکامات جو ہیں وہ کہاں سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب مزید کیا کارروائی ہو سکتی ہے، یا اس کا کوئی اب تک نوٹس لیا گیا ہے اس بیان کے بعد؟ دیکھیں یہ انتخابی دھاندلی سے متعلق معاملہ ہے، تو یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں اس سے متعلق جو ہیں وہ سزائیں موجود ہیں. اس میں اس حوالے سے پھر یہ معاملہ جو ہے اب یہ صرف الیکشن ایکٹ ہی نہیں، یہ پھر دیگر قوانین جو ہیں وہ بھی اس پر اپلائی ہوں گے آپ کا. اور یہ معاملہ صرف یوں سمجھ لیجئے کہ الیکشن کمیشن کی حد تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے لیے اب الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں وہ بن چکے ہیں، وہاں پر یہ معاملات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. آلریڈی جو اعلیٰ عدلیہ ہے
वहां पर ये केसेस जो हैं पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं, वहां पर इनकी सुनवाई हो रही है, उसको देखा जा रहा है। तो ये अब देखा जाएगा कि ये किस सतह पर और किस तरह से ये मामला जो है कामरान, इंतखाबी आला उज़रदारियों दरिया के की सामने समाअत आता तो है। हो रही है, जो धांधली के केसेस हैं वो भी ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स में हैं, लेकिन कल हमने देखा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गई सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात को के धांधली के हवाले से। ये कहा गया कि जी कलअदम करार दिया जाए, 19 फरवरी को उसकी समाअत होने के लिए जा रही है। उससे पहले इस तरह की डेवलपमेंट कितनी सिग्निफिकेंट है? जी बिल्कुल, देखिए अल्टीमेट फैसला जो है वो जो एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, और वहां से बराह रास्त ही, चूंकि ये अवामी अहमियत का मामला था, कौमी अहमियत का मामला था, इसलिए इसे बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया गया। वहां पर बाकायदा एक दरखास्त जो है वो उसके ऊपर नंबर लग गया है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। तो ये देखा जाएगा कि जाहिर है कि जब सबसे बड़ी अदलिया में यह समाअत होगी तो वहां ऐसे तमाम शवाहिद और तमाम गवाहान जो हैं उनको न सिर्फ ये कि तलब किया जाएगा, बल्कि ये उनका फर्ज होगा कि वो उस हियरिंग में शामिल हों और जो भी जिस किसी के पास जो भी सबूत हैं वो वहां पर पेश करें, क्योंकि अब ये मामला जो है ये अदालत का है। अब ये अदालत ने देखना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या जो इल्जामात लगाए गए ये ठीक थे या नहीं। जो शवाहिद और जो गवाहान वहां पेश किए जाएंगे अदालत में, फिर वो वहां पर जज किया जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, और उसका फिर जो है वो हतमी नतीजा सामने आ सकेगा। कामरान, इस बयान के बाद अब डेफिनेटली हर जानिब से सवालात भी उठ रहे हैं, और ये भी सवाल आ रहा है कि जब ये धांधली की जा रही थी तो उस वक्त इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? इलेक्शंस हो जाने के बाद तकरीबन एक हफ्ते के बाद जब रिजल्ट्स भी आ चुके और नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए हैं, तो अब चट्टा साहब इस हवाले से क्यों गोया हुए हैं? जी बिल्कुल, बात बजा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसे मैंने पहले बताया कि गुज़िश्ता रात ऐसा हुआ कि अभी कंसोलिडेशन का अमल जो है वो चल रहा था मुख्तलिफ जगहों पर। ये अभी कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स का अमल जो था वो जारी था। फॉर्म 49 जो है 47 के बाद फॉर्म 49 जो है वो मुरतब किए जा रहे थे। तो गुज़िश्ता रात ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने ये रावलपिंडी की जो नशिस्तें थी इनका बाकायदा जीत का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। 13 हल्के ऐसे थे जहां पर के जीत का नोटिफिकेशन जारी किया गया, और फिर आज सुबह फिर मेरा ख्याल है कि उसके बाद ही ये हुआ कि उस नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब किसी की भी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो उस जीत को हतमी समझा जाता है, क्योंकि वो तमाम प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। फॉर्म 45 की गिनती मुकम्मल हो जाती है, फॉर्म 47 मुरतब हो जाता है, जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनका इंदराज हो जाता है, और एक हतमी नतीजा जो है वो फॉर्म 49 की सूरत में इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उन फॉर्म्स की बुनियाद पर, फॉर्म 49 की बुनियाद पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देता है। तो ये जिन हल्कों की बात हो रही है, कमिश्नर रावलपिंडी के ज़ेरे जो हल्के थे उनके मातहत जो हल्के थे, उन हल्कों का नोटिफिकेशन जो है वो गुज़िश्ता रात जारी हुआ। तो मेरा ख्याल है उस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही ये कमिश्नर साहब ने फिर ये अपना जो है वो उनका ज़मीर जागा है और उन्होंने ये फैसला किया है कि ये बहुत गलत हुआ है। और शायद वो इस इंतजार में होंगे कि अभी ये नोटिफिकेशन वाला अमल जो है वो रुक जाए, क्योंकि बहुत से मामला जो थे वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा थे, और वहां से वो दोबारा रिमांड बैक किए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन के साथ। किसी में कहा जा रहा था कि नोटिफिकेशन का इजरा रोक दिया जाए, किसी में कहा जा रहा था कि जी जो फरीकैन है इनको दोबारा सुना जाए। जैसे सलमान अकरम राजा वाला हल्का था, उसमें बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि नोटिफिकेशन जो है इनके ओन चौधरी की जो जीत का नोटिफिकेशन है उसको वापस लिया जाए, और उसको फिर वापस लिया गया। ये मामला जो है दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास आया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस थे। कंसोलिडेशन का अमल मुख्तलिफ मराहिल में चल रहा था। यही वजह है कि जब हतमी नोटिफिकेशन जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रात, तो आज सुबह फिर कमिश्नर रावलपिंडी जो थे उन्होंने फिर ये कहा, उन्होंने ये पिंडोरा बॉक्स खोला है और उन्होंने बाले जुर्म किया है बाकायदा। और मैं बताता चलूं कि ये ऑन द रिकॉर्ड है। देखिए, एक तो ये सारा उन्होंने न सिर्फ ये कि मीडिया से बात करते हुए हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की, उनसे सवाल किया, और उन्होंने उस पर यह कहा कि फॉर्म 45 जो है सिर्फ उन्हीं की गिनती कर ली जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो मामला है उन्होंने बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड कहा है, और ये एक ऐसे शख्स की जानिब से इकबाल जुर्म है जो कि मोस्ट कंसर्न्ड पर्सन है। यानी वो समझ लीजिए कि एक पूरे डिवीजन का
ایک پورے صوبے میں ڈویژنز ہوتے ہیں، اس کے پورے صوبے کے ایک ڈویژن کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو رزلٹ کا جو یوں سمجھ لیجئے کہ انتخابی عمل میں جو کردار تھا ایک ہوتا ہے ایک ڈویژن میں، وہ کمشنر کا ہوتا ہے، تو ایک کمشنر کی جانب سے یہ ہے، تو یہ کسی ایک حلقے کی بات نہیں ہو رہی، پورے ایک ڈویژن کی بات ہو رہی ہے۔ کامران اپنی اسٹیٹمنٹ میں کمشنر صاحب نے یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر ذمہ داران کو بھی سزا دی جائے، تو ان کے اس بیان سے کیا یہ اخذ کیا جائے کہ چیف الیکشن کمشنر ڈائریکٹلی اس میں انوالو تھے؟ یٹ ٹو بی اسرٹن، یہ ابھی ڈٹرمن ہونا ہے کہ کیا ہوگا، معاملہ جب آگے چلے گا۔ میں نے بتایا کہ یہ جب معاملہ جب جائے گا عدالتوں میں، اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ کٹہرے میں آنا پڑے گا، کوئی گواہوں کے کٹہرے میں آئے گا، کوئی ملزمان کے کٹہرے میں آئے گا، کوئی اپنے دفاع میں آئے گا، وہاں پھر یہ باتیں جو ہیں وہ مزید کھلیں گی۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کمشنر راولپنڈی نے یہ نام نہیں لیا یا کوئی کسی کا ذکر نہیں کیا کہ ان کو اوپر اگر یہ دباؤ تھا یا ان کو اگر کسی جال سازی یا دھاندلی پر مجبور کیا گیا تو کس نے کیا، انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہاں میں نے اپنے ماتحت جو ہے ان کو یہ کہا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، اور ڈویژن میں ہارے ہوئے امیدواروں کو میں نے جتوایا، تو یہ انہوں نے اپنی حد تک اقبال جرم جو ہے وہ ضرور کیا ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو نوٹیفیکیشن تھے کیا وہ روکے گئے ہیں یا جاری کیے جا چکے ہیں؟ نہیں، نوٹیفیکیشن تو جاری ہو چکے ہیں جی۔ گزشتہ جو رات میں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے فائنل نوٹیفیکیشن جاری کر دیے تھے، اور وہ انہی پورے ڈویژن کے جو قومی اسمبلی کے حلقے تھے ان میں وہ نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہو چکے ہیں، جو کہ اب بھی ویلڈ ہے۔